اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ یہی بات یاد رکھ لیں کہ جتنی کتابیں اتری ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی تورات آئی، بڑی عظیم کتاب ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف موسیٰ ہے، صحائف ابراہیم، کوئی بھی محفوظ نہیں، چونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ وعدہ صرف قرآن کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کی حفاظت کریں۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کتابیں آنے کے بعد ایک نبی آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، وہ تو احکام منسوخ ہوتے گئے، ان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو منسوخ ہو گئے۔ چونکہ اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اس کی حفاظت کی گئی کہ اس کے کسی حرف میں بھی تبدیلی نہ آ سکے۔ ایک بہت بڑا راہب تھا، وہ سابقہ کتابوں کا بڑا حافظ بھی تھا اور خطاط تھا، یعنی خوش خط لکھنے والا۔ وہ جب مسلمان ہوا تو اس سے کسی بزرگ نے، کسی عالم نے پوچھا کہ تمہارے اسلام کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں خطاط ہوں، میں نے یہ تورات لکھی اور اس میں تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی، لفظی تعریف بھی کر دی، معنوی تعریف بھی کر دی۔ پھر میں وہ کتاب یہودیوں کے پاس لے گیا، انہوں نے بڑے خوش ہو کے قبول کی اور مجھے انعام بھی دیا، اور کسی نے کوئی میری غلطی کو نہیں پکڑا۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اور انجیل لکھ کے پھر میں نصارہ کے پاس گیا، ان کو جا کے ہدیہ کیا، ان نے مجھے بڑا انعام و اکرام دیا، بڑے خوش ہوئے کہ تم نے ہماری کتاب اتنی خوبصورت لکھی ہے، لیکن غلطیاں نہ پکڑ سکے۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اور قرآن پاک کے اندر بھی میں نے آمدن تحریف کی، تعریف لفظی بھی کی اور تعریف معنوی بھی کی۔ جب میں مسلمانوں کے علماء کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا بھی پڑھ کے سناؤ میں۔ اب جب میں جہاں میں نے تحریف کی تھی، کیونکہ سارا قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں تھا، میں نے وہی جگہ پڑھنی شروع کی، ایک 7 سال کے بچے غلط پڑھ رہے ہو، یہ نہیں ہے قرآن میں۔ دوسری جگہ میں نے پڑھی تو ایک اور بچہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا تم جھوٹ بک رہے ہو، یہ نہیں ہے قرآن میں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وجہ بنی میرے اسلام لانے کی کہ اللہ نے اس قرآن کو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی اس کی حرف تو بڑی بات ہے، زیر زبر میں بھی فرق نہیں ہے، اور 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی مثال نہیں ملتی ہے ہمیں کہ کوئی آج بھی یہودی کے پاس کتنی طاقت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایک بھی ان کے پاس حافظ تورات نہیں ہے کہ وہ کھڑا کہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا حافظ ہے، یہ بھی تورات سناتا ہے تراویح کے اندر۔ اسی طرح نصارہ کا بھی اس وقت دور ہے، ان کے پاس بھی جدید علوم ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، پوری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، لیکن آج تک وہ ایک حافظ بھی انجیل کا پیش نہیں کر سکتے۔ یہ اعجاز صرف اللہ کے قرآن کا ہے کہ بستی میں جاہل بالکل، جن کو الف بھی نہیں آتی، جو عربی کا لفظ بھی نہیں جانتے، ان کے بھی 5 سال 6 سال کے بچے حافظ ہیں، لڑکیاں حافظ ہیں، لڑکے حافظ ہیں۔ اچھا، بعض بوڑھوں نے بڑھاپے میں قرآن یاد کیا۔ خود میرے ماموں تھے مولانا شمس الدین صاحب، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ حافظ نہیں تھے۔ تو رمضان المبارک میں کسی شاگرد کو فرماتے تھے کہ بھی میری مسجد میں تم نے تراویح پڑھانی ہے۔ تو جس نے وعدہ کیا تھا، 2 راتیں پہلے اس کا پیغام آ گیا کہ حضرت میں اپنے گھریلو حالات میں پھنس گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں، میں تراویح کے لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا، کسی اور کا انتظام کریں۔
ورنہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اب پرسوں تو رمضان ہے، 2 دن میں اس حافظ کہاں سے ڈھونڈوں؟ اور پھر الحمدللہ مسجد آباد ہوتی ہے، نمازی ہوتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو پھر یہی ہے کہ جو صورتیں ہمیں یاد ہیں وہی پڑھ کے تراویح پڑھایا کریں گے۔ اگر تراویح تو نہیں چھوڑنی نا، وہ تو سنت موقتہ ہے۔ فرماتے پھر مجھے خیال آیا کہ ہے بڑے شرم کی بات کہ آدمی صورتیں سناتا رہے، تو میں نے یہ ارادہ بھی کیا، اللہ سے دعا بھی کی اور پہلا پارہ یاد کیا، دن کو یاد کرتا تھا، رات کو تراویح میں سنا دیتا۔ 30 دن میں رمضان بھی ختم، میرے 30 پارے بھی ختم۔ بڑھاپے میں، یہ نہیں کوئی جوانی تھی اس وقت، تو اس وقت بھی الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دی جو قرآن یاد کر۔ ابھی اگلے دن کا جو مسابقہ ہوا میں دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 6 سال عمر ہوگی، حافظ قرآن بھی ہے اور سب سے زیادہ نمبر بھی اس نے لیے۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے، اور اسی لیے سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر نبی کا معجزہ وقت میں آیا، ختم ہو گیا۔ میرے مدنی کی نہ نبوت ختم نہ معجزہ ختم، آپ کی نبوت بھی قیامت تک، قرآن بھی قیامت۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کی باتوں کو چھوڑیں، کھانے پینے دیں ان کو، جب ہم ان کو پکڑیں گے نا پھر ان کو پتہ لگے گا۔ باقی یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں تو قرآن کے ہم حافظ ہیں، قرآن محفوظ رہے گا، اور کوئی قرآن میں تغییر و تبدیل نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔